اس کے بعد درویشی کے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ فرمایا درویشی پردہ پوشی سے ہے اور خرقہ پوشی اس شخص کا حق ہے جو لوگوں کی عیب پوشی کرتا ہے اور ان کے عیب کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، اور جو کچھ اسے ملتا ہے راہ حق میں خرچ کر دیتا ہے اور جمع نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اصحاب طریقت اور مشائخ کبار نے اپنے فوائد میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی زکوٰۃ شریعت ہے۔ زکوٰۃ شریعت یہ ہے کہ جب 200 درہم جمع ہو جائیں تو 5 درہم راہ حق میں خرچ کر دے۔ دوسری زکوٰۃ طریقت ہے، وہ یہ کہ 200 درہم میں سے 5 درہم رکھے اور باقی راہ خدا میں دے دے۔ اور تیسری زکوٰۃ حقیقت ہے، وہ زکوٰۃ یہ ہے کہ 200 درہم میں سے کچھ باقی نہ رکھے اور سب راہ خدا میں صرف کر دے، کیونکہ درویشی پردہ پوشی اور خود فروشی ہے۔ الغرض راحت القلوب میں بے شمار فوائد بیان کیے گئے ہیں، دیکھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ جب بیعت کے بعد سلطان المشائخ حضرت گنج شکر کی خدمت میں سلوک و ریاضت میں مشغول ہوئے تو عرض کیا کہ اگر فرمان ہو تو ابھی تعلیم چھوڑ دوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی کی تعلیم سے منع نہیں کرتا، دونوں کام جاری رکھو، دیکھو کون سا کام غالب آتا ہے۔ چند یوم کے بعد استغراق کے شغل باطن کا آپ پر اس قدر غلبہ ہوا کہ تعلیم خود بخود چھٹ گئی۔ سلطان المشائخ نے بارہا فرمایا کہ جو کتابیں میں پہلے پڑھ چکا تھا اگر اب ان پر نظر ڈالتا ہوں تو میرے احوال باطن میں فطور عظیم پیدا ہوتا ہے۔ جائے کہ سلطان خیمہ زد غوغا نماند عام را، جس جگہ بادشاہ نے خیمہ لگایا وہاں عام لوگوں کا شور و غل ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ایک دن کشمیر میں حضرت گنج شکر کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ تمام یاران حاضر تھے، گرمی کا وقت تھا، تمام دوست اٹھ کر سایہ کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں قیلولہ دوپہر کے آرام کا وقت ہو گیا اور سب سو گئے۔ یہ درویش بیٹھا مکھیاں ہٹاتا رہا۔ آپ نے بیدار ہو کر دریافت فرمایا کہ باقی دوست کہاں ہیں؟ عرض کیا کہ سو رہے ہیں۔ فرمایا آ تجھے ایک چیز بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم دلی جا کر مجاہدے میں مشغول ہو جانا اور بیکار نہ رہنا۔ روزہ نصف راہ ہے اور نصف راہ باقی اعمال یعنی نماز اور حج ہیں۔ اس وقت آپ نے بہت فوائد بیان فرمائے اور انمول باتیں بیان فرمائیں۔ شیخ بدر الدین اسحاق نے مجھ سے فرمایا کہ یہ سفر محض آپ کے لیے تھا، کیونکہ اس سفر میں آپ نے شیخ سے بہت نعمتیں حاصل کی۔ اور اس کے بعد سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ آپ کے فرمان سے اس قدر مست ہوا کہ میں یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ کون سا مجاہدہ اختیار کروں، بس میں نے سوچ کر سوم دہر اختیار کر لیا، لیکن چونکہ حضرت شیخ کے فرمان کے بغیر اختیار کیا تھا کبھی بھی اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضرت شیخ سے فاتحہ کے متعلق عرض کیا، آپ نے اجازت فرمائی، اس وجہ سے کہ دعا گو در بدر نہ پھرتا رہے، شاید فاتحہ سے مراد عمل تسخیر ہے۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت گنج شکر کی طبیعت ناساز تھی، آپ نے مجھے چند دوستوں سمیت شہداء کی ان قبور کی زیارت کے لیے بھیجا جو اجودن میں ہیں۔ جب ہم واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی دعا نے کچھ اثر نہیں دکھایا اور مجھے بالکل نیند نہیں آئی۔ ہمارا ایک دوست تھا جس کا نام شیخ علی بہاری تھا، وہ دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا ہم لوگ ناقص ہیں اور حضرت کامل، ناقصوں کی دعا کاملوں کے حق میں کیسے مستجاب ہو سکتی ہے؟ یہ بات آپ کے سماع مبارک تک نہ پہنچ سکی اور میں نے حضرت کے گوش گزار کی۔ آپ نے فرمایا میں نے حق تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ تم جو کچھ مانگو گے پاؤ گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا خاص عصا مجھے عنایت فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ حق تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرما دیں۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت گنج شکر کا چہرہ متغیر تھا اور آپ ننگے سر اپنے حجرہ خاص میں چل رہے تھے اور یہ بیت پڑھ رہے تھے کہ خواہم کہ ہمیشہ در وفائے تو زیم، خاک شوم و بزیر پائے تو زیم، مقصود من خستہ زکو نین توئی، از بہر تو میرم از برائے تو زیم۔
میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ تیری وفا میں زندگی گزاروں، مٹی ہو جاؤں اور تیرے قدموں کے نیچے رہوں۔ مجھ خستہ کا مقصود دونوں جہانوں میں تو ہی ہے، تیرے ہی لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور تیرے ہی لیے مرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ یہ ابیات پورے کر لیتے تھے تو سر سجدہ میں رکھ دیتے تھے اور آپ نے چند بار یہی کیا۔ اس کے بعد میں حجرے کے اندر داخل ہوا اور سر قدموں میں رکھ دیا۔ آپ نے کمال شفقت سے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو طلب کرو۔ میں نے دینی نعمت طلب کی، آپ نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد میں پشیماں ہوا کہ یہ کیوں نہ مانگا کہ سما میں مجھے موت آئے۔ قاضی محی الدین کاشانی نے مجھے پوچھا کہ آپ نے کیا طلب کیا تھا؟ فرمایا میں نے استقامت طلب کی اور شیخ نے مجھے عنایت فرمائی۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ کے فرزند شیخ نظام الدین اور یہ ضعیف دونوں آپ کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فرزند کا نام بھی نظام الدین تھا۔ آپ نے فرمایا تم دونوں میرے فرزند ہو۔ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم فرزند نانی یعنی روٹی والے فرزند ہو، اور بندے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم فرزند جانی روحی ہو۔ حضرت گنج شکر نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے میرے ساتھ دوستی لگائی، جب چلا گیا تو کچھ عرصہ تو دوستی پر برقرار رہا، لیکن اس کے بعد اس کی وہ حالت نہ رہی۔ ایک اور آدمی کا بھی یہی حال ہوا۔ اس کے بعد میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ ایسا آدمی ہے جب سے اس نے میرے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے اسی پر قائم ہے اور اس کی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ سلطان المشائخ نے جب یہ بات کہی تو رونے لگے اور گریہ کی حالت میں فرمایا کہ آج تک ان کی محبت برقرار ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی برقرار رہے گی۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ حضرت نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال کر مجھے حفظ قرآن کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ اے نظام الدین، مجھے ساری دنیا دی گئی ہے اور ہمارے ہاں سب کچھ ہے، جاؤ ہندوستان کا ملک تیرے حوالے کیا۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیخ نے مجھے خلافت دی تو فرمایا کہ حق تعالیٰ نے علم و عشق دیا ہے، جس کسی میں یہ صفات ہوتے ہیں خلافت مشائخ کے شایان ہوتا ہے اور وہ یہ کام چلا سکتا ہے۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ کی حیات میں 3 مرتبہ میں اجودن گیا اور آپ کے وصال کے بعد 7 مرتبہ وہاں حاضر ہوا، یعنی کل 10 مرتبہ شیخ جمال الدین ہانسوی 7 بار اجودن گئے تھے اور شیخ نجیب الدین متوکل 19 بار دلی سے اجودن گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے راحت القلوب کے شروع میں لکھا ہے کہ ماہ رجب 655 ہجری میں دولت پائے بوسی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ دوسری بار ماہ ربیع الاول 656 ہجری کو سعادت قدم بوسی حاصل ہوئی اور اس دعا کو خلوت خاص سے نوازا گیا۔ تمام عزیزان با صفا حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا حق تعالیٰ کے حکم سے ہم نے مولانا نظام الدین کو ہندوستان کی ولایت دی اور اپنا سجادہ نشین مقرر کیا۔ یہ سن کر بندہ نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا اے جہاں گیر عالم سر اوپر اٹھاؤ۔ اس کے بعد آپ نے خواجہ قطب الاسلام کی دستار جو آپ کے سر پر تھی مجھے عطا فرمائی اور خرقہ پہنایا اور عصا ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ 2 گانا نماز ادا کرو۔ جب میں نے قبلے کی طرف منہ کیا تو آپ نے بندے کا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف منہ کیا اور فرمایا جاؤ میں نے تجھے خدا کے سپرد کیا۔ فرمایا یہ سب کچھ تجھے دیتا ہوں اس لیے کہ میرے آخری وقت پر تم یہاں نہ ہوں گے، کیونکہ میں بھی خواجہ قطب الاسلام کے وصال کے وقت حاضر نہ تھا، یعنی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کے وصال حاضر نہ تھا، ہانسی میں تھا۔ اس کے بعد شیخ بدر الدین اسحاق کو حکم دیا کہ وہ تحریر لاؤ۔ جب تحریر حاصل کی تو آپ نے میرا سر پہلو مبارک میں لے کر فرمایا کہ ہم نے تجھے خدا تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ آج یہاں رہ جاؤ، کل چلے جانا۔ اس روز باورچی خانے کے خرچ کے لیے کوئی فتح نہیں آئی تھی، سب متعلقین ویسے بیٹھے تھے۔ بندے نے عرض کیا کہ تصدق مخدوم نے مجھے 1-2 آنے زاد راہ کے لیے عطا کیے ہیں، اگر حکم ہو تو اس سے کھانا خرید کر لاؤں۔ اس بات سے آپ بہت خوش ہوئے اور بہت دعائے خیر دی۔ نیز فرمایا کہ تمہارے لیے میں نے حق تعالیٰ سے کچھ دنیا مانگی ہے۔ یہ سن کر میں کانپ اٹھا کہ افسوس دنیا نے تو کئی بزرگوں کو فتنہ میں مبتلا کر دیا ہے، میرا کیا حال ہوگا۔ آپ نے میرے دل کی بات سے آگاہ ہو کر فرمایا کہ تجھے اس سے کوئی نقصان نہ ہوگا، خاطر جمع رکھو۔
اس سے مجھے ایک گناہ خوشی حاصل ہوئی۔ آخر شب کو میں نے دیکھتا ہوں ایک عورت جماعت خانے کے صحن میں جھاڑو دے رہی ہے۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں دنیا ہوں اور حضرت مخدوم کے گھر میں جھاڑو دے رہی ہوں، یعنی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے گھر میں جھاڑو دے۔ آخر وہی ہوا جو حضرت گنج شکر کی زبان مبارک سے نکلا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ پہلے ہانسی جاؤ اور یہ تحریر شیخ جمال الدین ہانسوی کو دکھاؤ، بعدہ جب دہلی پہنچو تو قاضی منتخب کو بھی دکھانا۔ لیکن شیخ نجیب الدین متوکل کا نام نہ لیا۔ اس سے مجھے حیرانی ہوئی، لیکن جب دہلی پہنچا تو معلوم ہوا کہ شیخ نجیب الدین متوکل کا انتقال ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔